الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو. انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، ہمارے ملک میں محرم الحرام کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہمارا قومی مزاج زندگی کی ہر سطح پر پشت ہا پشت سے اس طرح کا بن چکا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دختر نور نظر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند ارجمند سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اب سے تقریباً 1350 برس پہلے عراق کی سرزمین کے ایک مقام پر جو سانحہ پیش آیا، اور اس کے بعد اسلام کے ازلی دشمنوں ملی بھگت سے اس واقعے کو آڑ بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں اور فداکاروں، اسلام کے ابتدائی گواہوں، دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے والوں کہ ان تابناک چہروں کو داغدار اور آلودہ بنانے کی
ناپاک کوشش جو کی گئی اور پھر ہر سال اسی اسکیم کے مطابق سانحہ کربلا کو آڑ بنا کر اس قدر زوردار پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس کے 1350 برس گزرنے کے بعد بھی امت مسلمہ بظاہر سنی اور مسلمان کہلانے کے باوجود اور زبانی حد تک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے باوجود لاشعوری حالت میں یا اپنی بے خبری کی وجہ سے یا مخالفین کے زوردار پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر آج بالکل اسی سوچ کی مالک ہے. مسلمان کی وہی سوچ ہے، وہی ذہنیت بن چکی ہے، وہی نظریہ ہے جو اسلام کے بدترین ازلی دشمنوں یہود اور مجوس نے پیش کیا، اور ان کا جو مقصد تھا، جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، جس کے اندر وہ کسی درجے میں کامیاب بھی ہوئے، ان کا جو ہدف تھا انہوں نے وہ پورا کرنے کی کوشش کی. مسلمانوں کی اکثریت اپنی لاشعوری اور بے خبری کی بنا پر ان کے پروپیگنڈے سے اس قدر متاثر ہوئی کہ آج عوام الناس تو کیا، خواص میں بھی میں کیا کہوں، بڑا طبقہ ہی نہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ 1000 میں 999 وہ اشخاص و افراد جو سیادت اور قیادت کہ کسی نہ کسی درجے میں منصب پر فائز ہیں، ان کی بھی زبان وہی کچھ کہتی ہے جو یہود و مجوس کی مانوی اولاد کہتی ہے. ظاہر بات ہے کہ قائدین کی زبان سے جو بات نکلے گی، عوام الناس تو ہمیشہ انہی کے متبع اور پیروکار ہوتے ہیں. برتن میں جو کچھ ڈالا جائے گا، جب بھی اس کو ہلا کر اس سے کوئی چیز نکالی جائے تو وہی اس برتن سے نکلے گا. قصہ کوتا یہ کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو سانحہ 1350 برس پہلے پیش آیا تھا، جو در حقیقت آج جس نقطہ نظر سے اس کو کفر اور اسلام کا ایک مارکہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس کے اندر ملک کے اخبارات بھی پیش ہیں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن بھی، اور ایسے متحرک مگر بے دماغ اجسام، بڑے بڑے جبہ و دستار والے بھی صرف عوامی جذبات یا پبلک کا جو مزاج ہے اس کو سامنے رکھ کر انہی کسی کہتے چلے جاتے ہیں. اور آج ہر اخبار کی پیشانی پر اور ہر پوسٹر کے اوپر لکھا ہوتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کوئی نہیں سوچتا کہ اس ایک لفظ کے اندر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنتوں پر پانی پھیر کر رکھ دیتے ہیں، اور رسول اللہ نے 23 برس کے اندر جو جماعت مسلمانوں کی تیار کی تھی اس پر اتنا بڑا تبرہ اور نہیں کیا جا سکتا جتنا کہ یہ تبرہ ہے. اگر یہ 2 منٹ کے لیے رک کر یہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اس دور کے اندر سوائے ایک شخصیت کے جو اسلام کو لٹتا اور پٹتا دیکھ کر اس کے احیاء کے لیے کمر کس کر کھڑی ہو گئی تھی اور اپنے خاندان بچوں تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، باقی سب لوگ بے حسی کا مجسمہ بن کر اسلام کو مٹتا دیکھ رہے تھے، لیکن کسی طرف سے بھی اسلام کے احیاء کے لیے آواز نہ اٹھی. بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے مگر سب بے حسی کی تصویر بنے ہوئے تھے. نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسلام کو مٹتے ہوئے دیکھ کر اسلام کے احیاء کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ قدم جو اسلام کی حیاء و بقا کے لیے اٹھنے والے تھے ان کے ساتھ قدم ملا کر بھی نہیں چلے، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ الٹا وہ روکنے والوں میں شمار ہو گئے. بتائیے اگر اس بات کو 2 منٹ کے لیے تسلیم کر لیا جائے تو پھر یک قلم سب کی زندگیوں پر، سب کے دین ایمان پر جو ہے قلم پھیرنا پڑے گا، اور یہ کہنا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سارے کے سارے لوگ دین سے پھر گئے تھے.